خار بھی گل بن جائیں گے۔ اور ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ نیکسٹ سیگمنٹ ہے ہمارا نور ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسا کہ میں نے آپ کو اس سے پیشتر بتایا تھا، اس سیگمنٹ کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری بہن تسنیم اختر۔ تسنیم، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بہت شکریہ۔ تو کیا بیان کریں گی آج آپ؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی حدیث ہے جو کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور رمضان کے حوالے سے ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری عشرے میں ایک وعظ فرمایا، جس میں ہمیں یہ بتایا کہ آپ پہ ایک بابرکت مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جو کہ رمضان المبارک ہے، ماشاءاللہ۔ اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے، بے شک، انسانوں کی خطائیں معاف کی جاتی ہیں اور دعا قبول کی جاتی ہے۔ اور پھر آپ کے تنافس کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ملائکہ سے فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ میرے بندے عبادت میں مصروف ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو بدنصیب ہے وہ شخص جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ تو خاص طور پہ فرمایا گیا ہے رمضان المبارک کے بارے میں کہ یہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، اور خاص طور پہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمیں روزہ کس طرح رکھنا ہے۔ یعنی روزہ صرف آپ کے پورے جسم کا روزہ ہے، آپ کے ہاتھوں کا بھی روزہ ہے، آپ کی آنکھوں کا بھی روزہ ہے، ہر طرح سے جسم کے تمام اعضاء جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ یعنی احتیاط برتنی ہے اپنے روزے کے معاملے میں۔ یقیناً تسنیم، روزے کا مقصد جو ہے وہ تقویٰ کا حصول ہے، نہ کہ بھوکے پیاسے رہنا۔ بالکل۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ مجھے تمہارے بھوکے پیاسے رہنے سے خوشی حاصل نہیں ہوگی جب تک تم تقویٰ پورا کا پورا اختیار نہ کرو۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم تقوی کے ساتھ اپنے رمضان کو مکمل کریں، اور اللہ ہماری زندگیوں میں یہ رمضان بار بار لے کے آئے۔ آمین ثم آمین، آمین ثم آمین۔ اور اللہ کریم ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اسی رمضان میں اپنے رب کو منا لیں، اپنے رب کو راضی کر لیں۔ بہت بہت شکریہ تسنیم آپ کا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے۔ ناظرین کرام، نور ٹی وی